सजदे शुक्र पार्ट 31। नमल उठो, मुझे तुम्हारे गले लग के रोना है। उठ जाओ ना प्लीज़, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। नमल मैं जानती हूँ तुम सुन रही हो। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे पूरी तवज्जो से सुनती हो और मेरी बात मानती हो। तो सुनो, मैं कुछ कह रही हूँ, कुछ बता रही हूँ। तुम्हारे बगैर मैं अकेली पड़ रही हूँ। उठ जाओ ना, मुझे गले से लगा लो नमल। वो इसके हाथों को अपने हाथों में थामे ज़ारो कतार रो रही थी। वो इस पे झुकी उसे पुकारती गई, मगर उसकी हर कोशिश बेकार थी। नमल के बेबी का ख्याल आया तो आंसू पोंछते हुए वो इसकी तरफ मुड़ी। नमल का बेबी। खौफ के मारे लफ्ज़ होठों से अदा होने से कासिर थे। ओह हिबा, इनकी बेटी माशाल्लाह इनकी तरह बहुत क्यूट है और अच्छी खासी शरारती भी। आंसू से भरी आंखों में उम्मीद जगमगाई, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। हिबा, नमल की बेटी, अल्लाह जी आपका बहुत शुक्रिया। साथ कुछ दुआएं पढ़ने लगी। वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। वो गिड़गिड़ाई। असल में वो मेरे घर है, मामा के पास। अभी आपको लेकर जाना मुश्किल है क्योंकि ये मेरे क्लिनिक का वक्त है। अजलान ने अफसरदगी दिखाई। ओह कोई बात नहीं, आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे दें, मैं शाम में मामा के साथ आपके घर आ जाऊंगी। आप मुझे अपना पता दे दें, इस मामले के लिए बेफिक्र रहें, मैं आपको वापसी पे ले लूँगा। दियाना उसके पास बैठी उससे अपनी बातें सुनाती रही। वक्त गुजरता गया, उम्र ढलती रही, आतिशे इश्क में यूं ही जान चलती रही। इस मुख्तसर अरसे में अजलान का नमल के साथ अलग सा रिश्ता बन गया। वो इससे बातें करता था, हर वो बात जो वो कभी किसी से ना कर पाया। उसे लगता था उसके लिए बेहतरीन सामने है। वो इसके करीब नमाज अदा करता, बुलंद आवाज़ से तिलावत भी करता, ना ख़त्म होने वाली लंबी दुआएं करता रहता। दियाना रोज़ उसे मिलने आती थी और अपनी बातों की लंबी फहरिस्त सुनाती। वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ बढ़ रही थी। कभी उसका जहन काम करने लगता और कभी नहीं। डॉक्टर से मशवरा लिया तो उन्होंने कहा कि उससे वो बातें करें जो इसे पसंद हों। पहले तो इसे समझ ना आया, मगर फिर खुद ही सोचकर वो हिबा के मुतालिक बातें करने लगा और इसी वजह से उसका जहन थोड़ा बहुत मुतहर्रिक होता। वो इसे उसके दिन भर की शरारतों का बताता और एक दिन दोपहर में वो उसके पास बैठा बातें कर रहा था। जानती हैं आप, आपकी बेटी पता नहीं मुझे इतना घूरती क्यों है। शायद वो जानती है कि मैं उसका और आपका कसूरवार हूँ। मेरी गलती नाकाबिले माफ़ी है, फिर भी मैं उसकी तलाफ़ी करना चाहता हूँ। आपको पता है वो हूबहू आपके जैसी है। उसकी आंखें बोलती हैं, वो खामोश होकर भी बहुत बोलती है। आप कब उठेंगी? शायद वो मुझसे यही पूछती है। ये तो उसके साथ गलत है ना, आप उसके साथ ऐसे तो ना करें। अगले 2 दिन बाद हिबा को इंजेक्शन लगवाना था। दियाना शीज़ा को साथ लेकर आई तो जाते हुए इसके कदम खुद ब खुद क्लिनिक की तरफ मुड़ गए। हिबा को नमल के पहलू में लिटा दिया। उसे लगा कि ममता की तड़प उसे उठा देगी, वो भी आंखें खोल देगी, लेकिन कोशिश एक दफ़ा फिर नाकाम हुई। हिबा के फीडर का वक्त हुआ तो उसने रोना शुरू कर दिया। वो अजलान के घर वालों के अलावा किसी से भी चुप नहीं होती थी। शीज़ा इसको लिए घर आ गई। दोपहर में अजलान ने जोहर की नमाज उसके पास ही अदा की। बुलंद आवाज़ से तिलावत करते हुए वो पुरसकून था। दुआ के लिए हाथ उठाए तो सारी दुआएं नमल के लिए ही मांग लीं। एक बार फिर से वो इसकी सेहतयाबी के लिए रब के हुजूर रो रहा था। अल्लाह जी कुन कह देना प्लीज़। नमल के हवास आहिस्ता आहिस्ता बहाल हुए। ये कौन था जो इसका नाम लेकर इतनी खूबसूरत दुआएं मांग रहा था? जहन पे बोझ पड़ने लगा। उसे याद आया उसने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी थी। वो कहाँ है? मामा कहाँ है? वो एकदम से उठकर बैठ गई। अजलान ने अकब से आई आवाज़ को महसूस किया। वो जल्दी से उठा, जाए नमाज तह लगाकर उसकी तरफ बढ़ा। नमल आप ज़्यादा मत सोचिए, पुरसकून हो जाएं। जल्दी से उसने एक नींद का इंजेक्शन उसे लगा दिया। अभी उसके जहन को आराम की ज़रूरत थी। इंजेक्शन लगते ही वो गहरी नींद सो गई। वो खुश था, उसे ये खुशखबरी दियाना को देनी थी। नमल को मौत के बाद नई जिंदगी मिली थी, वो अहम थी। इस बात का अंदाज़ा इसे आज हुआ। क्लिनिक में सलीमान साहब के अलावा सब मौजूद थे। कोई उसकी खुशियों की दुआ मांग रहा था तो कोई लंबी उम्र की। दियाना उसका हाथ थामे उसके पास बैठी थी। हिबा उसकी गोद में थी, जिसके चेहरे पे मोहब्बत भरी नजरें गाड़े वो दियाना की बातों को अनसुना किए अपनी बेटी से खामोश गुफ्तगू में मगन थी। अजलान ने सही कहा था, ये हूबहू मुझ जैसी है। इसके गुलाबी गाल, इसकी सुरमई बड़ी बड़ी आंखें। अल्लाह ये तो दूसरी नमल है। मामा देखेंगे तो कहेंगे ये तो मेरी छोटी सी नमल है। एक और दर्द भरी आह। अब मेरे पास हो तो मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं। अपनी बेटी के हाथों को छूते हुए उसकी शिदाई हो रही थी। उसकी हालत बेहतर थी, मगर कमज़ोरी की वजह से उसको मुनासिब वर्जिश की ज़रूरत थी और घुटने की वजह से वो चल नहीं सकती थी। इसको घर मुंतकिल करने पे बात आई
ہوتے ہوتے آنا نے گھر کی صفائی کروانی شروع کر دی، مگر اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہبا کو اتنے وقت میں شیزہ بیگم کی عادت ہو گئی تھی، اور دوسرا یہ کہ اس کی جاب کی وجہ سے ساری ذمہ داری نمل پہ آ جاتی، جو ابھی اس قابل نہ تھی۔ اس لیے یہی طے پایا کہ نمل کے مکمل ٹھیک ہونے تک وہ ان کے ساتھ ہی رہے گی۔ اس بات پہ سب سے زیادہ خوش گوہر تھی۔ نمل کو نیچے والے روم میں منتقل کر دیا گیا۔ شام کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں ویل چیئر پہ بیٹھی تھی۔ وہ خوش ہونے سے زیادہ پرسکون تھی۔ اس کی وجہ اس کی بیٹی تھی۔ اسے سجدہ کرنا تھا، وہ شکر ادا کرنا چاہتی تھی، اللہ کے سامنے اس رحمت کے ملنے پہ رونا چاہتی تھی، مگر سجدے میں جاتے ہی اس کے آنسو غائب، دل سے وہ تاثیر ہی اٹھ گئی جس کی چاہ اسے سجدے میں لائی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیا میں سجدہ کرنے کے قابل نہیں رہی؟ مجھ سے توفیق ہی چھین لی گئی ہے۔ شاید ٹھیک ہو کر زمین پہ سجدہ کروں گی تو سکون مل جائے گا۔ خود کو دلاسا دیتے ہوئے وہ مطمئن ہوئی۔ حال سے ہبا کے رونے کی آواز آئی تو وہ اپنا درد وہیں چھوڑے باہر آ گئی۔ وہ سامنے کھڑی گوہر کو دیکھ رہی تھی جو بڑی بہن کی طرح اس کے ساتھ لاڈ کر رہی تھی۔ نمل آپ آ جائیں، میں نے کھانا لگا دیا ہے، شیزہ بیگم ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑے کہہ کر پھر سے کچن میں چلی گئی۔ یہاں سب کتنے اچھے ہیں، اگر اذلان تب مجھے نہ لے کر جاتا تو کیا ہوتا؟ ان کے گھر والوں نے مجھ بیمار کا بہت ساتھ دیا ہے۔ اذلان کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر اس کے ذہن میں آیا، ہبا جانی وہ دیکھو بابا بھی آ گئے ہیں، وہ اب آپ کو باہر لے کر جائیں گے، آپ کو جانا ہے نا؟ گوہر کون سے بابا کی بات کر رہی ہے؟ اس نے ارد گرد دیکھا اور نگاہ سامنے ادکھلے دروازے پہ ٹھہر گئی۔ السلام علیکم بابا، اذلان کہہ کر ڈائننگ ٹیبل پہ آ گیا۔ نمل کے ذہن نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ سلیمان انکل، وہ انہیں دیکھ کر خوش ہوئی۔ سلیمان صوفے کے پاس ہی رک گئے، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ ہبا کی ماما اللہ جی کی رحمت اور فضل سے ٹھیک ہو گئی ہے، مکمل ٹھیک ہونے تک یہ یہی رہے گی۔ شیزہ نے جھٹ سے ساری معلومات دی۔ سلیمان انکل آپ؟ لرزتے لبوں نے پکارا۔ نمل؟ وہ اس کا نام پکارتے ہوئے بوجھل قدموں سے اس کی طرف بڑھے۔ نمل مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں اسے کوئی معجزہ سمجھوں یا کوئی اتفاق؟ خیر جو بھی ہے بہت خوبصورت ہے اور میرے لیے باعث سکون بھی۔ انکل آپ یہاں؟ کیا آپ کو بابا نے مجھے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے یا مرتاب نے؟ اگر ایسا ہے تو میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ شدید بخلائی۔ پرسکون ہو جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا جی، یہ میرا گھر ہے اور یہ میری فیملی ہے۔ وہ اس کی ویل چیئر کو صوفے کے پاس لے آئے اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ یہ آپ کا گھر اور آپ کی فیملی ہے؟ وہ پریشان ہوئی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کیسی ہو؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مخاطب ہوئے۔ اذیت میں ہوں، وہ کچھ اور نہ بولی، آنکھیں بھر آئیں۔ جانتا ہوں، شاہ زجاجہ اور امان بھی اسی اذیت میں ہیں، ان کو معاف کر دو گے تو یہ اذیت کم ہو جائے گی، ورنہ یہ پچھتاوا تمہارے ساتھ ان کی بھی جان لے لے گا۔ شاہ کے نام پر شیزہ اور اذلان دونوں کے ہاتھ رکھے اور مڑ کر سلیمان کی طرف دیکھا۔ میں انہیں معاف کر چکی ہوں، اس بات کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ میں نے اتنے دن مہینے ان کے بغیر کیسے گزارے ہیں۔ میں ان سے ناراض نہیں ہوں، نہ ہی یہ چاہا کہ وہ میری وجہ سے کسی پچھتاوے میں پڑیں۔ آپ ان کی بات نہ کریں ورنہ میری یہ اذیت مزید بڑھ جائے گی اور ضبط ٹوٹ جائے گا۔ میں جانتا ہوں آپ کس قدر درد سے گزری ہیں، مگر خاموشی اور ضبط اس کا حل نہیں ہے۔ کئی لمحے وہ ان کے سامنے سر جھکائے روتی رہی، وہ کچھ بھی نہ کہہ پائی، انہیں ہی خاموشی توڑنی پڑی۔ 2 ہفتے پہلے امان آیا تھا تم سے ملنے، تب اسے اس بات کا علم ہوا کہ مرتاب تمہیں طلاق دے چکا ہے اور تم اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ مرتاب سے تمہارے متعلق پوچھا تو اس نے کچھ بھی بتانے سے صاف انکار کر دیا، الٹا تمہارے بارے میں بہت فضول بولا۔ امان واپس چلا گیا۔ جب شاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اسے شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا۔ میں اس کی خیریت معلوم کرنے گیا تھا، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہا کہ میں تمہیں کہیں سے بھی ڈھونڈوں اور تمہیں اس سے ملوا دوں۔ اور دیکھو تقدیر نے بھی کیا کھیل کھیلا ہے، جس لڑکی کی نگہداشت میں ہم سرگرداں تھے وہ تم تھی اور تمہاری بیٹی ہمارے پاس تھی۔ اور اب میں اس بات پہ خود کو کوس رہا ہوں کہ میں نے یہ بات کیوں نہیں جانی کہ آخر وہ لڑکی کون ہے جس کے لیے ہمارے لاڈلے بیٹے جان کھپا رہے ہیں۔ ایک نظر اذلان کو دیکھا۔ اذلان بہت اچھے ہیں اور آپ کی ساری فیملی بھی۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ اس بات کا کہ آپ سب نے مجھے اجنبی جان کر بھی میرے مشکل وقت میں بہت ساتھ دیا ہے، میں مشکور ہوں۔ شاہ سے ایک دفعہ ملو، اسے تمہاری ضرورت ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں اس کو یہ غلط فیصلہ تمہاری مرضی کے بغیر تم پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ جانتی ہوں، اسی لیے تو دل پہ پتھر رکھ کر یہ فیصلہ مان لیا تھا اور پھر مجھے اپنوں کی مجبوریوں کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔
آزمائش تھی، سزا تھی یا کوئی عذاب، جو بھی تھا بہت سخت تھا، اور اب میری ہمت نہیں ہے۔ میرے پاس میری بیٹی ہے، میں اس کے ساتھ ہی ٹھیک ہوں۔ آپ پلیز انہیں کچھ نہ بتانا، کہہ دینا کہ نمل مر چکی ہے، میرے اور ان کے لیے یہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، مگر میں تمہیں یہاں سے جانے بھی نہیں دوں گا، تم یہیں ہمارے ساتھ رہو گی۔ نمل، جب تم چھوٹی سی تھی میں تب سے سوچا کرتا تھا کہ نمل میری بیٹی بنے گی، ایک الگ سی محبت تھی تم سے، اور پھر جب اس بات کا وقت آیا تو میں نے تمہارے لیے اپنی جھولی اپنے دوست کے آگے پھیلائی، میری خواہش نے مجھے جھکا دیا اور میں جھکنے میں خوش تھا۔ تب شاہ نے انکار کر دیا، میں نے کوئی بات نہ کی، بس دل میں تھا کہ اللہ، نمل تو مجھے پیاری لگتی تھی، پھر یہ کیا ہو گیا؟ تمہاری شادی بھی تمہارے لیے بہت سی دعائیں کی تھیں، اور آج دیکھو تم میرے گھر ہو، میرے سامنے ہو۔ اللہ جی نے موقع دیا ہے، میں اس کو یوں ہی نہیں جانے دوں گا۔ میری اتنے سالوں کی خواہش پوری کر دو، نمل میری بیٹی بن جاؤ، اذلان سے نکاح کر لو۔ انہوں نے چاہت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ نمل نے اپنے ہاتھ کھینچے اور یک ٹک ان کو دیکھے گئی۔ میں جانتا ہوں یہ ٹھیک وقت نہیں ہے ایسی بات کرنے کا، مگر تم میرے جگری یار کی بیٹی ہو، اور میں تمہیں کبھی بھی اس پرائی ملک میں بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میری بیٹی جیسی نہیں ہو نمل، تم میری بیٹی ہو، اور یقین مانو اگر مجھے اپنے بیٹے کے لیے فیصلہ کرنا ہوتا تو میں یہی کرتا۔ صرف ایک مشکل فیصلے کے عوض ڈھیر ساری خوشیاں تمہاری منتظر ہیں۔ یہ فیصلہ شاہ کو ٹھیک کر دے گا، وہ بچ جائے گا، اسے بچا لو۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں مجبوریوں کی سولی پہ چڑھی تھی، اور آج پھر مجھے یہی کہا جا رہا ہے، اور ہیبا کے لیے اذلان کو اپنا لو۔ ہیبا کا سن کر اس کی سوچوں کا بہاؤ رک گیا۔ انکل معذرت، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، وہ مختصر جواب دے کر ویل چیئر گھمائے کمرے میں آ گئی۔ سلیمان کی باتوں سے ان تینوں کے چہروں پہ جہاں حیرانگی تھی، وہیں ہلکی سی سکون والی مسکراہٹ بھی تھی۔ اذلان کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے ٹھیک کیا نا صاحبزادے؟ انہوں نے تصدیق چاہی۔ بابا، جو آپ کو مناسب لگے، وہ کہہ کر کھانا کھانے لگا۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔